نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام دعا کیجئے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم ظلم سے بچنے کی دعائیں اس موضوع پر آپ سے گفتگو کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کو پکار کے فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ اے میرے بندو تو مجھ سے دعا مانگو، مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، میں تمہاری فریاد سنوں گا۔ اس لیے کوئی بھی شخص جو کسی بھی قسم کے ظلم کا شکار ہو رہا ہو، کہیں پر بھی ہو، کوئی مرد ہو یا عورت ہو یا کوئی بچہ ہو، اسے چاہیے کہ اپنے رب کو پکارے۔ رب کے دروازے دن اور رات کھلے رہتے ہیں، اور رب نہ سوتا ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ وہ تمام ظالموں کو اپنے کنٹرول میں رکھے ہوئے ہے۔ اس لیے جب کوئی ظلم کرنے کا ارادہ کرے یا کر رہا ہو تو اس کے خلاف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی سے مدد مانگی جائے، اور دعا کرنے کے آداب کو بھی نہ بھولے انسان، کہ انسان اللہ تعالیٰ کو پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، تضرع و عاجزی کے ساتھ، چپکے دل میں اور اونچی آواز کے ساتھ جیسے چاہے اپنے رب کو پکارے، لیکن اس میں ان آداب کا خیال رکھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، تاکہ دعا کی قبولیت یقینی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا نہیں سنتا، لیکن مظلوم کی پکار، اس میں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں کوئی حجاب نہیں، وہ فوراً سیدھی اوپر پہنچتی ہے۔ اس لیے مظلوم کو پورے یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، اور دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنا چاہیے، اور اس کے بعد جو بھی دل میں غم ہے یا دکھ ہے یا پریشانی ہے، اس کی داستان اللہ تعالیٰ کو سنانی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا، اس بات پر پورا یقین ہونا چاہیے۔ جہاں تک ظلم کا تعلق ہے تو ظلم کیا ہے؟ ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا، یعنی کسی بھی چیز کو اس کا حق نہ دینا اور وہ کسی اور کو دے دینا، یعنی حقدار کو حق سے محروم کر دینا اور ناحق کسی اور تک وہ چیز پہنچا دینا۔ اور اسی طرح اصطلاحی تعریف جو ظلم کی جاتی ہے کہ کسی دوسرے کے حق میں ناحق طریقے سے اپنی مرضی چلانا یا حق کی حدود کو پھلانگ دینا۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے، تو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ ظلم قیامت کے دن بھی اندھیروں کا باعث ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا، یعنی ظالم انسان کے لیے کوئی نور نہیں ہوگا۔ مومن وہ ہوتا ہے جو نہ کسی پر ظلم کرتا ہے اور نہ ظلم ہونے دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ظلم ہونے دیتا ہے، یعنی نہ اپنے پہ ہونے دیتا ہے اور نہ کسی اور پر ہونے دیتا ہے۔ اور پھر ظلم جو بندوں پر ہوتا ہے وہ ایسا گناہ ہے کہ جب تک بندے معاف نہیں کریں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ظالموں کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے انسان حقوق العباد کے معاملے میں بہت محتاط رہے۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سب سے بڑا حق کہ اس کو ایک مانا جائے، اگر کوئی اس میں ڈنڈی مارتا ہے یعنی شرک کرتا ہے تو یہ ظلم بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ یعنی تین طرح کے ظلم ہوتے ہیں، ایک اللہ کے حق میں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، دوسرا بندوں کے حق میں ان کی ذات کے بارے میں، اور تیسرا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور بندے کے درمیان بعض معاملات ہیں جن میں اگر بندے سے کوتاہی یا گناہ وغیرہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے انسان کو اس معاملے میں بہت محتاط ہونا چاہیے۔ اور ویسے بھی ظلم کا نقصان یہ ہوتا ہے، یعنی دنیاوی نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا
ظالموں کے دل سخت ہو جاتے ہیں، ان کو بعض اوقات کوئی اچھی بات یا نصیحت اثر نہیں کرتی۔ پھر اسی طرح ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتے، واللہ لا يحب الظالمین۔ پھر ظالم فلاح نہیں پاتے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وقتی طور پر ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت طاقتور ہیں، لیکن الٹیمیٹلی ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ فرمایا انہ لا یفلح الظالمون، بات یہ ہے کہ ظالم یقینی طور پر فلاح نہیں پاتے، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور پھر ظالموں سے اللہ تعالیٰ نے مدد کا بھی کوئی وعدہ نہیں کر رکھا، فرمایا لا ینال عہد الظالمین۔ پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ دنیا میں بعض اوقات کچھ لوگ جو پاورفل ہوتے ہیں وہ کمزوروں پر ظلم کرتے رہتے ہیں اور ایک طویل عرصے تک کرتے چلے جاتے ہیں؟ جیسے فرعون کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید میں کہ وہ سالوں تک بنی اسرائیل پر ظلم ڈھاتا رہا۔ تو اس بارے میں ہمیں حدیث سے یہ رہنمائی ملتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے، اس کی رسی دراز کرتا ہے، اور پھر جب اچانک پکڑتا ہے تو اس کو چھوڑتا نہیں، اس کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں فرعون کے واقعے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر دنیا کے لیے نمونہ عبرت بنا کے رکھ دیا، اور آخر میں جب وہ ڈوب رہا تھا تو وہ اللہ تعالیٰ کو پکار رہا تھا اور اسلام بھی قبول کر لیا اس نے، لیکن اس کا یہ پکارنا اس کو فائدہ نہ دیا اور نہ ہی اس کا اسلام قابل قبول تھا۔ اور یہ بھی انسان یاد رکھے کہ نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ آخرت میں ظالم کا انجام بہت برا ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، اور جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ نامراد ہوا۔ اور اس میں ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑے بڑے ظلم ہو تو تبھی انسان کی پکڑ ہوگی، بعض اوقات چھوٹی سی چیز پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں کو پکڑیں گے جو ظلم میں شامل ہوتا ہے۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ناحق زمین کا کوئی حصہ ایک بالش کے برابر بھی ہتھیا لیتا ہے، یعنی ظلم اور جبر کے ساتھ کسی سے چھین لیتا ہے، اللہ عز و جل اس شخص کو قیامت کے دن اس بات پر مجبور کریں گے کہ وہ اسے 7ویں زمین تک کھودے، پھر وہ قیامت کے دن تک اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے۔ اب ایک بالش زمین دنیا میں انسان کے کس کام کی، لیکن اس کی سزا کتنی بڑی ہے اگر کوئی انسان کسی کا حق مارتا ہے۔ اور اس میں خصوصاً یاد رکھنا چاہیے کہ جب لوگ وارثوں کو ان کے حق سے محروم کر دیتے ہیں اور یتیم بچوں کی جائیداد اور پراپرٹی پر ناجائز قبضہ کر لیتے ہیں تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، اور آخرت میں اس پر بہت بڑی سزا سنائی گئی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ظلم کے نتیجے میں انسان کی نیکیاں بھی کام نہیں آئیں گی، یعنی باقی نماز روزہ جو ہے وہ بھی وہاں فائدہ نہیں دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت ایسا آدمی آئے گا جسے یہ امید ہوگی کہ وہ اپنی نیکیوں کے بلبوتے پر نجات پا جائے گا، اس نے جن پر ظلم کیا ہوگا وہ آ کر اس کی نیکیاں لیتے رہیں گے حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر ایک اور مظلوم آ جائے گا تو اس کی اب حسنات یا نیکیاں ختم ہو چکی ہوں گی، یعنی ظالم کی، لہٰذا مظلوم کی برائیاں اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں وارننگ دی ہے کہ ظالموں کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ ایک جگہ پر آتا ہے ان الظالمین لہم عذاب علیم، ظالموں کے لیے یقیناً دردناک عذاب ہے۔ ایک دوسری جگہ پر آتا ہے لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش وکذالک نجزی الظالمین، ان کے لیے بچھانا بھی جہنم کا ہوگا اور اوپر سے اڑنا بھی جہنم کا، اور ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ظالموں پر لعنت بھیجی، یوم لا ينفع الظالمین معذرتہم ولہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت، ان کی اپولوجیز کچھ فائدہ نہ دیں گی، اور ان کے لیے لعنت ہے اور برا گھر ہے۔ اب یہاں یہ بھی یاد رہے کہ ظلم میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، جسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے، یعنی سب سے بڑا ظلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو الہ قرار دینا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ دوسروں سے مانگنا بھی ظلم ہے، یعنی کسی اور کے در پہ جانا، اس سے فریادیں کرنا یا اس کے آگے ہاتھ پھیلانا اور یہ سمجھنا کہ وہ فائدہ دے گا
تو یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان، اگر تم ایسا کرو گے تو تب یقیناً ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے آگے بڑھنا، یعنی آپ کی بات کی پرواہ نہ کرنا اور اپنی عقل یا اپنے مرضی کو اس پر مقدم رکھنا۔ پھر قطع رحمی کرنا، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنا، ان کا حق نہ دینا۔ پھر دو یا زیادہ بیویوں میں انصاف نہ کرنا، کیونکہ قیامت کے دن ایسا شخص اس حال میں آئے گا کہ جس کا ایک پہلو ایک طرف کو جھکا ہوا ہوگا۔ پھر اسی طرح بچوں میں عدل نہ کرنا، کسی بچے کو زیادہ فیور دینا اور دوسرے کو محروم کر دینا۔ پھر اسی طرح یہ چیز بھی ظلم میں آتی ہے کہ انسان کسی سے کام کروا لے اور اس کو اس کی اجرت نہ دے، مثلا کسی سرونٹ کو رکھے اور اس سے سارا کام کروا اور مہینے کے آخر میں اس کو تنخواہ دیے بغیر نکال دے، انتہا درجے کا ظلم ہے، اور قیامت کے دن اس پر سخت پکڑ ہوگی۔ اس لیے انسان کو اس معاملے میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ پھر اسی طرح ظلماً کسی کا مال ہتھیا لینا، یتیموں کا، مسکینوں کا، کمزور لوگوں کا۔ پھر اسی طرح جانوروں پر ظلم ڈھانا، یعنی بے زبان جانوروں کو مارنا یا ان کو کھانا نہ دینا یا ان سے ضرورت سے زیادہ کام لینا، ان کے اوپر ضرورت سے زیادہ بوجھ لادنا کہ جس کو وہ اٹھا نہ سکتے ہوں، کیونکہ وہ اپنی تکلیف کو خود بول کے نہیں بتا سکتے۔ بعضوں کا دیکھنے میں آیا ہے کہ گدھے یا خچر وغیرہ پر اتنا سامان لاد دیا جاتا ہے یا اونٹ پر اتنا سامان لاد دیا جاتا ہے کہ ان کی ہڈیاں چرچرانے لگتی ہیں اور وہ چلنے سے عاجز آ جاتے ہیں، تو یہ بھی ظلم ہی کی ایک قسم ہے۔ اسی طرح گھریلو پالتو جانور جو ہوتے ہیں ان کا خیال نہ رکھنا۔ ایک عورت جس نے ایک بلی رکھی ہوئی تھی، اس کو اس نے باندھ دیا اور اس کو کھانا پینا نہیں دیا اور اس میں وہ بھوکی مر گئی، تو اس کی وجہ سے اس کے لیے عذاب کی بشارت دی گئی، کیونکہ اس نے ایک جانور کے ساتھ ظلم کیا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی ظلم ہوتا ہے، جیسے کسی کو اس کی جگہ پر نہ بیٹھنے دینا، اس کو اس کا ڈیو حق نہ دینا، رسپیکٹ نہ دینا، مقام نہ دینا، یا کسی کو کسی جگہ سے اٹھا کر خود اس پر بیٹھ جانا، چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہو، لیکن یہ بھی زیادتی۔ اسی طرح راستوں میں بیٹھ کر لوگوں کی راہیں بلاک کر دینا، یا گاڑیاں ایسی جگہ پر پارک کر دینا کہ جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے، اور یا کسی کی پارکنگ میں اپنی گاڑی کھڑی کر دے، کیونکہ یہ راستے کے حق کے خلاف ہے کہ انسان کسی کے لیے اذیت کا باعث بنے۔ انسان خواہ نیکی کے کتنے بھی بڑے کام کے لیے نکلے، لیکن اگر وہ لوگوں کے لیے اذیت اور مصیبت کا سبب بنتا ہے تو یہ بھی ظلم میں شمار ہوتا ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فلاں فلاں جہاد کیا، پس لوگوں نے اترنے کی جگہ کو تنگ کیا اور راستے روک دیے، یعنی چلنے کے لیے کوئی جگہ نہ چھوڑی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کرنے والے کو بھیجا کہ وہ لوگوں میں اعلان کر دے کہ جس نے جائے قیام کو تنگ کیا اور راستہ بند کیا اس کا جہاد نہیں ہوگا، یعنی اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی جو لوگوں کے لیے اذیت کا باعث بنے گا۔ پھر اسی طرح اگر انسان مل کے کھانا کھا رہا ہے تو وہ دوسروں کا بھی حق کھا جائے، یہ بھی ظلم میں آتا ہے۔ ظلم کی یہ چند قسمیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں جن سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جن پر ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی مفتی فتویٰ دینے والا نہ ہو، لیکن مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کا ضمیر زندہ ہوتا ہے، جس کے اندر سے آواز آتی ہے اور وہ اپنی اس آواز کو سنتا ہے کہ کہاں وہ کس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اور کہاں کس کا حق مار رہا ہے، تو ایسی چیزوں سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ ہے کہ جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو، بعض اوقات وہ کمزور ہوتا ہے، اسی لیے اس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہوتا ہے، تو اس کو مدد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ جیسے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب فرعون نے ان کے ہاتھوں پاؤں میں کیل گڑوا دیے تھے تو اس موقع پر انہوں نے دعا کی تھی، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے گھر سے پردہ ہٹا کر انہیں دکھا دیا کہ آج تم صبر کر رہی ہو تو کل تمہیں یہاں بہترین ٹھکانہ ملے گا۔ پھر یہ کہ انسان کو اس بات پر پورا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مظلوم کی پکار سنتا ہے اور ضرور سنتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچو،
کیونکہ وہ بادلوں پر اٹھائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے میری عزت اور جلال کی قسم میں ضرور تمہاری مدد کروں گا، اگرچہ تھوڑی دیر بعد ہی کیوں نہ کروں۔ یعنی ایک وقت لگ سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں ایک حکمت اور مصلحت ہوتی ہے، لیکن مدد ضرور آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم اگرچہ کافر ہو اس کی بد دعا سے بھی بچو، کیونکہ اس کے سامنے کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، یعنی وہ دعا بھی اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے۔ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے مظلوم کی بد دعا سے بچو، یہ تو چنگاریوں کی طرح آسمان کی طرف اٹھتی ہے، یعنی جیسے آگ سے چنگاری فوراً اٹھ جاتی، اسی طرح وہ دعا بھی فوراً اوپر چلی جاتی ہے۔ اور اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ظالم سے بدلہ ضرور لے گا، اس لیے انسان صبر کے ساتھ کام لے اور درگزر کرے، اور اپنی طور پر اپنے اخلاق کو اور اپنے رویے کو اور اپنے معاملے کو درست رکھے، کچھ چیزوں کو خاموشی کے ساتھ نظر انداز کر دے اور کسی چیز کے اوپر مثبت اقدام کرے تاکہ اپنے آپ کو ظلم سے بچا لے، لیکن بدلہ لینے میں بھی ظلم نہ کرے، اور پھر اس بات پر یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ظالم سے ضرور بدلہ لے گا، اور قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مظلوم کے حق میں جھگڑا کریں گے۔ دنیا میں انسان کو اپنے اوپر سے ظلم دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس سلسلے میں صبر سے کام لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا۔ پھر یہ ہے کہ بعض چیزوں کو خاموشی کے ساتھ اور نظر انداز کر کے بھی انسان اس ظلم سے بچ سکتا ہے، کیونکہ بعض اوقات کسی چیز کا اگر انسان جواب دینے لگے تو معاملہ پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان ظالم سے بدلہ نہیں لے سکتا، ظالم سے بدلہ لیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ کہیں مظلوم ظالم نہ بن جائے، کیونکہ جتنا کسی نے ظلم کیا ہو صرف اتنا جواب دیا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ پھر اسی طرح ہمارا دین ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہم مظلوم کی مدد کریں اور ایسے لوگوں کے کام آئیں جو پسے ہوئے ہوں یا کسی بھی طرح تکلیف کا شکار ہوں، اور مظلوم پر جو بھی ہو سکے احسان کریں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ دنیا میں زیادتی ہو جائے، اس پر ظلم ہو جائے، تو دنیا میں ہی معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن تو پھر اپنی نیکیوں سے ہی بدلہ دینا ہوگا۔ اور اس میں یہ ہے کہ انسان ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے کوشش کے ساتھ ساتھ اس کے حق میں بھی دعا کرے، وہ بھی بہرحال ایک انسان ہے جو ظلم اور زیادتی کر رہا ہے، کہ وہ بھی اپنے آپ کو ظلم سے بچائے۔ اور پھر آخر میں یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مظلوم کی دعا سنتے ہیں۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کی دعاؤں میں سب سے پہلی دعا ہے رب نجنی من القوم الظالمین، اے پروردگار مجھے ان ظالم لوگوں سے بچا لے۔ ایک اور دعا ہے علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلة والذلة واعوذ بک من ان اظلم او اظلم، اے اللہ میں فقر و فاقہ، قلت اور ذلت سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اس بات سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں کسی پر ظلم کروں یا مجھ پر کوئی ظلم کرے۔ پھر اسی طرح فسادی لوگوں سے بچنے کی دعا رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ پھر اسی طرح ظالم کے خلاف اللہ کی مدد پانے کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اللہم اصلح لی سمعی و بصری واجعلہم الوارثین منی وانصرنی علی من ظلمنی وارنی منہ ثأری، اے اللہ میری سماعت اور بصارت کو میرے لیے بہتر بنا دے اور انہیں میری موت تک باقی رکھ، جو مجھ پر ظلم کرے اس کے خلاف میری امداد فرما اور مجھ کو اس سے انتقام لے کر دکھا۔ پھر ظالموں کے شر سے بچنے کی دعا ابن عباس سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ جب تم کسی ظالم سلطان کے پاس آؤ اور تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ تم پر غالب آ جائے گا تو یہ دعا 3 مرتبہ پڑھو اللہ اکبر، اللہ اعز من خلقہ جمیعا، اللہ اعز مما اخاف واحذر، اعوذ باللہ الذی لا الہ الا ہو الممسک السماوات السبع ان یقعن علی الارض الا باذنہ من شر عبدک فلان وجنودہ واتباعہ واشیاعہ من الجن والانس، اللہم کن لی جارا من شرہم
جل ثناؤک وعز جارک وتبارک اسمک ولا الہ غیرک۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اپنی تمام مخلوق پر سب سے زیادہ غالب ہے، اللہ ان چیزوں سے کہیں زیادہ طاقت والا ہے جن سے میں خوف کھاتا اور ڈرتا ہوں، اور میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ساتوں آسمانوں کو تھامنے والا کہ وہ زمین پر نہ گر جائیں مگر اس کی اجازت سے، تیرے فلاں بندے کے شر سے اور اس کے لشکروں اور اس کے پیروکاروں اور جنوں اور انسانوں میں سے اس کے ساتھیوں کے شر سے بھی، اے اللہ ان کے شر سے میرے لیے پشت پناہ بن جا۔ تیری تعریف بڑی شان والی ہے اور تیری پناہ بہت مضبوط ہے، تیرا نام بابرکت ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور آخر میں یہ کہ انسان اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتا رہے، کیونکہ ظالم کوئی دوسرا نہیں، ہم خود بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں آیت کریمہ کا ورد جہاں انسان کو محسوس ہو کہ انسان نے دوسرے کے ساتھ کوئی ناحق زیادتی کر دی ہے، اور وہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسی طرح وہ دعا جو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے پڑھی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر اسی طرح ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ مکمل دعا یہ ہے کہ آدمی یوں کہے، اللہم انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی واعترفت بذنبی یا رب فاغفر لی ذنبی انک انت ربی انہ لا یغفر الذنب الا انت۔ اے اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ ہوں، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، مجھے اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، اے میرے رب میرے گناہوں کو معاف فرما، تو ہی میرا رب ہے اور تیرے علاوہ کوئی بھی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دے جو میں اپنی نماز میں مانگا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ میں نے اپنی جان پر گناہ کر کے بہت ظلم کیے، اور تیرے علاوہ کوئی بھی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، اس لیے اپنے پاس سے میرے گناہوں کو معاف فرما اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولم أكن بدعائك رب شقيا